ایک دن خلیفہ ہارون رشید اور وزیر جعفر معمول کے گشت پر تھے کہ راستے میں ایک نابینا فقیر ایک جگہ پر کھڑا تھا۔ یہ دونوں اس طرف بڑے۔ فقیر نے آہٹ سنی تو صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر کچھ خیرات دے دو۔ خلیفہ نے ایک اشرفی فقیر کے ہاتھ میں رکھ کر آگے چلنے لگے۔ فقیر نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ جس طرح آپ نے اللہ کے نام پر مجھے یہ دے دیا، اسی طرح ایک چانٹا میرے منہ پر لگائیے۔ خلیفہ یہ عجیب سا سوال سن کر حیران ہوا اور ہاتھ چھڑوا کر آگے بڑھنے لگے، مگر فقیر نے دامن نہ چھوڑا اور اصرار کرنے لگا کہ میرے منہ پر ایک چانٹا لگائیے۔ اگر یہ منظور نہیں تو اپنے اشرفی واپس لے لیجئے۔ مجبوراً خلیفہ ہارون رشید نے فقیر کے منہ پر ہلکا سا ایک چانٹا مار دیا اور چل پڑے۔ کچھ دور ہی گئے تھے کہ ہارون رشید کو خیال آیا کہ یہ فقیر نے جو حرکت کی ضرور اس میں کوئی راز ہے۔ انہیں جستجو ہوئی کہ یہ راز معلوم کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے وزیر سے کہا کہ وہ فقیر کو جا کر بتا دے کہ اس کو خلیفہ نے اشرفی دی اور ان کا حکم ہے کہ وہ کل دوپہر کو ان کے دربار میں حاضر ہو۔ دوسرے دن فقیر دربار میں حاضر تھا۔ خلیفہ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس کے بعد پوچھا کہ تم نے سوال کرنے کے بعد اپنے منہ پر چانٹا مارنے کا کیوں بولا اور کیوں کہا؟ فقیر نے کہا حضور میرا نام عبداللہ ہے اور میں اسی شہر بغداد کا رہنے والا ہوں۔ میرے باپ نے مرتے وقت جو روپے پیسہ چھوڑ دیا تھا وہ میں نے فضول خرچی میں بہت جلد اڑا دیا۔ پھر میری بیوی نے مجھے سمجھا دیا اور میں نے اس کے کہنے پر 2 اونٹ خرید لیے اور تجارت کا کام شروع کر دیا۔ دن گزرتے گئے، اللہ تعالیٰ نے میری کام میں برکت عطا کی۔ رفتہ رفتہ میری حالت بہتر ہوتی گئی۔ پھر کچھ ہی عرصہ میں خوشحال ہو گیا۔ اب میرے پاس 80 اونٹ ہو گئے تھے۔ ایک دن میں ایک تاجر کا مال بصرہ کی بندرگاہ پر پہنچا کر بغداد واپس آ رہا تھا۔ راستے میں ایک ٹھنڈی جگہ دیکھ کر میں کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے وہیں بیٹھ گیا۔ اونٹوں کو بھی ان کے پاؤں باندھ کر چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ ایک بزرگ درویش راہ چلتے میرے پاس آئے اور سلام دعا کے بعد میرے پاس بیٹھ گئے۔ ہم آپس میں باتیں کرنے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ واقفیت ہو گئی۔ پھر ہم نے ساتھ کھانا کھایا۔ اسی دوران درویش کہنے لگا کہ اس جگہ کے قریب جو پہاڑی ہے اس پر بہت بڑا خزانہ ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہاں لے کر جا سکتا ہوں۔ اگر وہ خزانہ تم اپنے سارے اونٹوں پر بھی لاد دو تب بھی خزانہ مٹھی بھر کم نہ ہوگا۔ یہ سن کر میرے دل میں لالچ پیدا ہوا اور میرا نفس مجھ پر حاوی ہو گیا۔ میں نے کہا کہ مجھے وہ خزانہ چاہیے۔ درویش نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا، لیکن تمہیں قیمت ادا کرنی ہوگی۔ تم اپنے 80 اونٹوں میں سے 40 اونٹ مجھے دے دو، تب ہی میں تمہیں خزانے تک لے جاؤں گا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اتنا بڑا خزانہ صرف 40 اونٹوں کے بدلے میں مل رہا تھا۔ چنانچہ یہ سوچ کر میں نے اس درویش سے کہا کہ مجھے اس کی شرط منظور ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے چل پڑے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک پہاڑی درہ نظر آیا۔ جلد ہی ہم اس پہاڑی تک پہنچ گئے اور اندر داخل ہونے لگے۔ کچھ دور چلنے کے بعد بزرگ درویش رک گئے۔
اور کہنے لگے کہ ہم خزانے تک پہنچ گئے ہیں، اونٹوں کو یہاں بٹھا دو۔ کچھ قدم چل کر انہوں نے کچھ لکڑیاں جمع کی اور روشنی کے لیے آگ جلائی، پھر کوئی خوشگوار چیز چڑک کر کچھ پڑھنے لگے جس کی مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی۔ چند لمحوں بعد زمین لرزنے لگی اور ایک جگہ سے پھٹ گئی۔ جس جگہ زمین پھٹی تھی وہاں ایک عالیشان دروازہ نظر آنے لگا۔ درویش نے مجھے اشارہ کیا کہ آؤ، پھر ہم دونوں اس دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ علی جا، میں جب اندر گیا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہر طرف سونا اور ہیرے جواہرات کے انبار لگے ہوئے تھے۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ خیر، میں لالچیوں کی طرح اس خزانے پر جپٹا اور خزانہ اپنے اونٹوں پر لادنا شروع کر دیا۔ جب تمام اونٹ بھر گئے اور واپس جانے لگے اور اس دروازے سے باہر نکلے تو اس درویش نے جیب سے ایک چاندی کی ڈبیا نکالی اور مجھے دکھا کر واپس جیب میں رکھ لی۔ اس کے بعد درویش نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور جس سے پھر زمین ہلی اور دروازہ خود ہی بند ہو گیا۔ پھر ہم باہر پہاڑی پر آ گئے۔ درویش نے مجھے الوداع کہا اور اپنے 40 اونٹ لے کر چلا گیا۔ میں نے اپنے 40 اونٹ لیے اور بغداد شہر کی طرف روانہ ہوا۔ اے خلیفہ ہارون رشید، میں بھی کچھ قدم ہی چلا تھا کہ میرے دل میں خیال آیا، بلا وجہ ہی میں نے 40 اونٹ درویش کو دے دیے۔ اگر وہ بھی میرے پاس ہوتے تو کتنے بڑے خزانے کا میں مالک ہوتا۔ میں نے اس ٹائم یہ سوچا نہ تھا کہ درویش کی وجہ سے مجھے مفت میں اتنا مال مل گیا ہے، اور میں اپنے 40 اونٹ ہاتھ سے نکل جانے کا افسوس کرنے لگا۔ افسوس مجھ سے صبر نہ ہوا اور میں دوڑ کر درویش کے پاس گیا۔ میں نے کہا کہ آپ تو اتنے اونٹوں کا انتظام نہیں کر سکیں گے، بہتر ہوگا کہ 10 اونٹ آپ مجھے واپس دے دیں۔ میری زبان سے یہ بات سن کر درویش نے مجھے کچھ کہے بغیر 10 اونٹ مجھے دے دیے اور 30 اونٹ لے کر چل پڑا۔ میں 10 اونٹ لے کر واپس آنے لگا تو مجھے پھر خیال آیا کہ میں نے بہت بڑی بیوقوفی کی، کچھ زیادہ اونٹ واپس مانگ لیتا۔ اس خیال کے آنے ہی میں پھر درویش کی طرف بھاگا اور آواز دے کر روکا۔ پاس جا کر میں نے کہا کہ آپ درویش ہیں، 30 اونٹ کا انتظام کیسے کریں گے؟ میں اس کام سے واقف ہوں، اونٹوں کی دیکھ بھال کرتا رہتا ہوں، بہتر یہ ہے کہ آپ 20 اونٹ اور مجھے واپس دے دیں۔ درویش نے اس بار بھی مجھ سے کچھ نہ کہا اور 20 اونٹ مجھے واپس دے دیے اور 10 اونٹ لے کر چل دیا۔ اے بادشاہ، میں لالچ میں اندھا ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ کسی ترکیب سے باقی 10 اونٹ بھی درویش سے واپس لے لوں۔ چنانچہ میں واپس پلٹا اور دوڑتا ہوا درویش کے پاس پہنچا۔ جو 10 اونٹ اس کے پاس باقی رہ گئے تھے وہ بھی اسی طرح باتیں کر کے لے لیے۔ اونٹ لے کر واپس آنے ہی لگا تھا کہ مجھے چاندی کی وہ ڈبیا یاد آئی جو درویش نے میرے سامنے اپنی جیب میں رکھی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ ضرور اس ڈبیا میں کوئی قیمتی چیز ہے۔ جو درویش نے سونے سے بھرے 40 اونٹ کچھ کہے سنے بغیر مجھے واپس دے دیے، اب مجھے وہ ڈبیا ہر قیمت پر حاصل کرنی تھی۔ چنانچہ میں ایک بار پھر واپس گیا اور درویش بزرگ کی خوب تعریفیں کر کے اس سے التجا کی کہ وہ ڈبیا مجھے دے دے، لیکن درویش نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے انکار کرنے سے مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ ضرور اس ڈبیا میں خزانے سے بڑھ کر کوئی چیز، قیمتی چیز موجود ہے۔ افسوس کہ لالچ نے میری آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا تھا اور بدقسمتی میرے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ در بدر ٹوکرے کھانا اور بھیک مانگنا میری قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ میں اس ڈبیا کو حاصل کرنے کی لالچ میں دیوانہ ہو گیا تھا۔
میں نے درویش کو دھمکی دی کہ اگر اس نے ڈبیا مجھے نہ دی تو میں اس سے چھین لوں گا۔ اس درویش نے جب دیکھا کہ میں ڈبیا لیے بغیر نہیں جاؤں گا تو اس نے وہ ڈبیا کھولی تو اس میں عجیب و غریب قسم کا سرما تھا۔ میں نے اس درویش سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ ایک سرما ہے، اگر اس کو دائیں آنکھ میں لگاؤ تو زمین میں دفن ساری دنیا کے خزانے نظر آتے ہیں۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوا۔ پھر میں نے اس درویش سے کہا کہ وہ یہ سرما میرے دائیں آنکھ میں لگا دے۔ درویش نے ایسا ہی کیا۔ سرما لگاتی ہی مجھے زمین میں پوشیدہ خزانے نظر آنے لگے۔ میں نے سوچا کہ یہ ایک آنکھ میں لگانے سے اس کی یہ تاثیر ہے تو دونوں آنکھوں میں لگانے سے اور نہ جانے کیا کچھ پوشیدہ چیزیں نظر آئیں گی۔ چنانچہ میں نے درویش سے کہا کہ وہ میری بائیں آنکھ میں بھی سرما لگا دے۔ میری یہ بات سن کر وہ بولا میں یہ نہیں کروں گا کیونکہ اس کی تاثیر الٹی ہے۔ اگر بائیں آنکھ میں تم نے یہ سرما لگایا تو نقصان اٹھاؤ گے، تم ہمیشہ کے لیے اندھے ہو جاؤ گے۔ مجھے لالچ نے گھیر رکھا تھا۔ میں نے سوچا کہ درویش مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، بھلا ایک چیز ایک ہی وقت میں فائدہ اور نقصان کیسے پہنچا سکتی ہے؟ اس میں ضرور کوئی بڑا فائدہ ہوگا جو یہ دوسری آنکھ میں سرما نہیں لگانے دے رہا۔ میں نے بہت اصرار کیا کہ وہ میری بائیں آنکھ میں بھی سرما لگائے، لیکن درویش نہیں مانا۔ میں اصرار کرتا رہا، وہ انکار کرتا رہا۔ آخرکار تنگ آ کر میں نے کہا اگر اس نے میری باتیں نہ مانی اور میری بائیں آنکھ میں سرما نہ لگایا تو میں اس سے مار ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر میں اس کی طرف بڑھا تو وہ درویش کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، اگر تم اس قدر اصرار کرتے ہو تو میں تمہاری بائیں آنکھ میں سرما لگا ہی دیتا ہوں، مگر اس کا گناہ میرے سر نہ ہوگا۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تم مجھے سرما لگاؤ۔ درویش نے جیسے ہی سرما لگایا میں اندھا ہو گیا اور میں چیختے چلاتے درویش کو پکار کہنے لگا کہ تم یہ ساری اونٹ اور سارا خزانہ مجھ سے لے لو مگر میری آنکھیں مجھے واپس کر دو۔ درویش کہنے لگا اے لالچی انسان، افسوس کہ تو نے میری بات نہ مانی اور اس قدر لالچ کیا۔ اب جو مصیبت تو نے خود اپنے گلے لگائی ہے اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں، اب ساری زندگی اس کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ یہ کہہ کر درویش اونٹوں کو ساتھ لے کر وہاں سے چلا گیا اور میں روتا پیٹتا رہ گیا۔ بس اسی دن سے میں بھیک مانگ رہا ہوں اور اس پر گزارا کرتا ہوں۔ میں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ مجھے جب کوئی بھیک دے گا تو اس سے میں یہی بھی کہوں گا کہ اللہ کے نام پر ایک چانٹا بھی میرے منہ پر مارے کہ مجھے اپنے لالچ کی سزا دنیا ہی میں ملتی رہے۔ اے بادشاہ سلامت، آپ نے جب مجھے بھیک دی تو میں نے آپ سے بھی یہی التجا کی، آپ میری خطا معاف کر دیں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے نبینا فقیر کی کہانی سنی تو کہا کہ واقعی تمہاری کہانی بہت عبرتناک ہے، لالچ کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ ہارون الرشید کہنے لگے خیر اب تم بھیک مانگنا اور چانٹا کھانا چھوڑ دو، آج سے تمہیں روزانہ شاہی خزانے سے 4 درہم ملتے رہیں گے جو تمہارے گزر بسر کے لیے کافی ہیں۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ مرد اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ بیوی کے دل سے کبھی نہ اترے تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کی عزت کرے، تنہائی میں بھی اور دنیا کے سامنے بھی۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی اور ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ کبھی اس انسان کو درد مت دینا جو تمہیں دل سے چاہتا ہو، ورنہ ایک دن تمہارے پاس دل تو ہوگا مگر دل سے چاہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔